آداب، میں ساحل اقبال ہوں۔ خبر اردو پر آج کے اہم موضوعات ہیں۔ شمالی کشمیر کے حاجن بانڈی پورہ میں پولیس اور فورسز نے مشترکہ کارروائی کے دوران لشکر طیبہ نیٹ ورک کا پردہ فاش کرتے ہوئے 2 نوجوانوں کی گرفتاری عمل میں لا کر ان کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود و ممنوع دستاویزات برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق 13 راشٹریہ رائفلز، 45 بٹالین CRPF اور جموں کشمیر پولیس کو مصدقہ اطلاع ملی تھی کہ بونی خن محلہ حاجن میں ممنوع لشکر طیبہ کے بالائی ورکرز چھپے بیٹھے ہیں۔ اطلاع ملنے کے بعد پولیس و فورسز نے علاقے کا محاصرہ کیا، تلاشی کارروائی عمل میں لائی، جس کے دوران پولیس و فورسز نے لشکر طیبہ کے 2 بالائی ورکرز غلام محی الدین خان ساکن پیربل حاجن، ریاض احمد بٹ ولد عبدالاحمد ساکن بونی خن محلہ حاجن کی گرفتاری عمل میں لا کر ان کے قبضے سے 2 ہینڈ گرنیڈ، 8 AK-47 گولیوں کے راؤنڈ، ممنوع دستاویزات برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس نے گرفتار کیے گئے افراد کے خلاف FIR درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ادھر سرحدی ضلع کپواڑہ میں پولیس نے 3 نوجوانوں کو اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ اسلحہ و گولہ بارود کی تربیت حاصل کرنے کے لیے پاکستان زیر انتظام کشمیر جا رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق جموں کشمیر پولیس کو مصدقہ اطلاع ملی تھی کہ نوجوانوں کا ایک گروپ اسلحہ و گولہ بارود کی تربیت حاصل کرنے کے لیے پاکستان زیر انتظام کشمیر کی طرف جا رہا ہے۔ اطلاع ملنے کے بعد پولیس حرکت میں آ گئی اور سرحد عبور کرنے والے نوجوانوں کو حد متحرکہ کے قریب گرفتار کیا۔ لارنو DDC الیکشنز پر اس وقت پھر سوالیہ نشان لگ گئے جب عدالت عالیہ نے اسٹے آرڈر اجرا کرتے ہوئے 26 مارچ کو سنوائی کی تاریخ مقرر رکھی۔ ذرائع کے مطابق لارنو اننت ناگ میں DDC الیکشنز پر اس وقت سوالیہ نشان لگائے گئے جب عدالت عالیہ نے دوبارہ ووٹنگ کی گنتی کے بعد کامیاب قرار دی گئی امیدوار کو فی الحال اپنی سرگرمیوں سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ لارنو DDC حلقے کے لیے فی الحال کوئی بھی امیدوار نمائندگی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ آپ کو بتا دیں کہ لارنو DDC الیکشنز کے دوران پہلے PDP کی نامزد خاتون امیدوار کو کامیاب قرار دیا گیا تھا، تاہم مذکورہ امیدوار اور اس کے حمایتیوں نے فیصلے کے خلاف عرضی دائر کی اور الیکشن اتھارٹی نے فیصلے کو منسوخ کرتے ہوئے دوبارہ ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی کے احکامات صادر کیے، جس دوران خالدہ بیگم جو کہ PDP کی نامزد امیدوار تھی کو ناکام اور ساجدہ بانو جو کہ آزاد امیدوار تھی کو کامیاب امیدوار قرار دیا گیا۔ تاہم خالدہ بیگم نے عدالت عالیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور عدالت عالیہ نے اس کی عرضی منظور کرتے ہوئے DDC الیکشنز کے اس مسئلے پر 26 مارچ 2021 کو سنوائی کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے معاملے پر غور کرنے کا فیصلہ لیا۔ بھارت اور پاکستان کے مابین جنگ بندی معاہدے پر عمل کرنے کے اعلان پر امریکہ اور اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی پاکستان اور بھارت کے درمیان مزید بات چیت کے لیے راہ ہموار کرے گی۔ ذرائع کے مطابق برصغیر کی 2 نیوکلیائی طاقتیں بھارت اور پاکستان کے مابین لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی معاہدے پر من و ان عمل کرنے کے اعلان پر امریکی انتظامیہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا، جس میں امریکہ نے کہا کہ بھارت پاکستان کے مابین خطے میں کشیدگی اور تناؤ کے ماحول میں کمی آنا ایک خوش آئند اقدام ہے اور دونوں ممالک کیے گئے اعلان کی اہمیت کو مد نظر رکھ کر جنگ بندی پر من و ان عمل کریں گے تاکہ وہ تناؤ اور کشیدگی جو دونوں ممالک کے مابین پائی جا رہی ہے اس سے ختم کی جا سکے۔ امریکی اسٹیٹ ترجمان نے کہا کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے حلف برداری کے بعد خارجی تعلقات کے بارے میں جو پالیسی واضح کی ہے اس کے مطابق امریکہ بھارت پاکستان کے درمیان تعلقات کو بہتر ہونے کا خواہشمند ہے اور دونوں ممالک اپنے مسائل پر امن طریقے سے باہمی اصولوں کے تحت حل کرنے کے لیے اپنی توجہ منظور کریں۔
ادھر اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری اینٹونی گٹرس نے بھارت پاکستان جنگ بندی کے اعلان کو مثبت پیش رفت قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی بھارت اور پاکستان کے درمیان بات چیت کے لیے راہ ہموار کرے گی۔ سیکرٹری جنرل نے دفتر سے جاری کیے گئے بیان میں کہا کہ بھارت اور پاکستان مشترکہ اعلانیہ سے سیکرٹری جنرل کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ جنرل اسمبلی اقوام متحدہ نے بھارت پاکستان مشترکہ اعلانیہ دوسروں کے لیے مثال قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک وقت کی نزاکت کو سامنے رکھ کر بات چیت کا سلسلہ بھی شروع کریں گے تاکہ مسئلے کو حل کرنے میں مدد مل سکے۔ کانگریس نے جموں کشمیر میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے علاوہ جموں کشمیر میں پراپرٹی ٹیکس عائد کرنے پر حکومت ہند کے خلاف جموں میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ بشمول اور بلا جواز اضافے کی مذمت کرتے ہوئے کانگریس کے رہنماؤں اور کارکنوں نے ستواری چوک جموں میں بی جے پی حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور ٹیکس کے احکامات کو فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے پر مرکز پر سخت تنقید کی اور دعویٰ کیا کہ پچھلے 6 سالوں میں ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی میں 820% اور پیٹرول میں 298% کا اضافہ کیا گیا ہے۔ کانگریس رہنماؤں نے ایل پی جی سلنڈروں کی قیمت میں زبردست اضافے کے لیے حکومت کو نشانہ بنایا اور اس پر ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ کر کے غریب عوام کو لوٹنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ ایندھن کی قیمتوں میں لگاتار اضافے سے عام لوگوں پر ایک اضافی بوجھ بڑھ رہا ہے جو مہینوں سے کووڈ-19 لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنی پریشانیوں کی حد پر ہیں۔ جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے سربراہ غلام احمد میر نے کہا کہ کانگریس پہلے ہی 30 مارچ تک احتجاجی مظاہرہ شروع کر چکی ہے جس میں لوگوں اور کانگریس کے قائدین بھی شرکت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ روڈ ٹیکس، ٹرانسپورٹ ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس اور ایندھن پر لگائے گئے دیگر ٹیکسوں نے جموں کشمیر میں اور اس سے باہر کے لوگوں کی زندگی ازیاں کر دی ہے۔ میر نے کہا کہ حکومت لوگوں کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے لیکن وہ صرف ٹیکس عائد کرنے میں ہی کامیاب ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعے کو عالمی شہرت یافتہ اسکی سیاحتی مقام گلمرگ میں کھیلو انڈیا سرمائی کھیلوں کا آن لائن افتتاح کیا۔ اس سے پہلے گزشتہ روز جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر کھیل کرن رجیجو نے مشعل روشن کر کے پروگرام کی شروعات کا اعلان کیا۔ اس تقریب کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا، جموں کشمیر کے نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنے کے لیے ان کھیلوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ کھیلو انڈیا سرمائی کھیل 2021 کا انعقاد جموں کشمیر اسٹیٹ اسپورٹس کونسل کے ذریعے کھیلو انڈیا کے اشتراک سے کیا گیا ہے۔ ان کھیلوں میں جموں کشمیر، لداخ، کرناٹکا، بہار، دلی، ہریانہ، اتراکھنڈ، پنجاب، بہار، تامل ناڈو، تلنگانہ، چندی گڑھ، لکشمدیپ، مدھیہ پردیش، آندھرا پردیش، اڑیسہ، اتر پردیش، مہاراشٹر، ہماچل پردیش اور راجستھان کے 603 ایتھلیٹس شرکت کر رہے ہیں۔ مرکزی وزیر کھیل کرن رجیجو نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں عنقریب بین الاقوامی سطح کے کھیلو انڈیا مراکز قائم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وادی کے شہر آفاق جھیل میں آنے والے موسم گرما میں آبی کھیلوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ کشمیری کھلاڑیوں کے اولمپک کھیلوں میں شرکت کو یقینی بنایا جائے گا تاکہ وہ بھی اولمپک سطح کے اعزازات حاصل کر سکیں۔ وزیر موصوف جمعہ کو شمالی کشمیر میں واقع عالمی شہرت یافتہ سیاحتی مقام گلمرگ میں کھلاڑیوں سے خطاب کر رہے تھے، جہاں آج وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں کھیلو انڈیا سرمائی کھیلوں کا افتتاح ہوا۔ جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے جمعے کو 10ویں جماعت کے امتحانی نتائج کا اعلان کیا، جس کے مطابق امتحان میں 75% امیدواروں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق لڑکوں میں کامیابی کی شرح فیصد 74.4 جبکہ لڑکیوں میں یہ شرح تھوڑی زیادہ یعنی 76.9% رہی۔ بورڈ حکام کے مطابق اس امتحان میں مجموعی طور پر 75,132 امیدوار شامل ہوئے تھے، جن میں
48,340 لڑکے جبکہ 37,772 لڑکیاں شامل تھی۔ مجموعی طور پر 96,384 امیدوار کامیاب قرار پائے۔ اس امتحان میں 18,626 امیدوار ناکام ہوئے ہیں۔ اپنی پارٹی کے صدر محمد الطاف بخاری نے جمعے کے روز مرکزی وزارت صحت و خاندانی بہبود سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پی جی نیٹ کورسز کے لیے قومی اہلیت کے ساتھ داخلی ٹیسٹ کے خواہشمند افرادوں کے لیے کشمیر ڈویژن میں کافی تعداد میں مراکز قائم کرے، جس کے اس سال اپریل میں امتحانات ہونے جا رہے ہیں۔ بخاری نے کشمیر ڈویژن میں پی جی نیٹ خواہشمندوں کے خدشات کے پیش نظر سالانہ امتحان میں شرکت کرنا چاہتے ہیں اور کووڈ-19 وبائی مرض سمیت متعدد وجوہات کی بنا پر جموں کشمیر سے باہر جانے کے مستعمل نہیں ہو سکتے۔ مرکزی وزارت داخلہ سے معاملے میں مداخلت کرنے کی اپیل کرتے ہوئے بخاری نے کہا، متعدد خواہشمند افراد جنہوں نے اس امتحان کے لیے تیاری کر رکھی ہے اور کشمیر میں امتحانی مراکز دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اس موقع سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر سے بھی اپیل کی کہ وہ اس اہم معاملے کو قومی امتحانات بورڈ کے علاوہ قومی وزارت صحت اور خاندانی بہبود کے ساتھ اٹھائیں تاکہ ان نوجوانوں کی حقیقی شکایت کا جلد ازالہ کیا جائے۔ خبر اردو کے اہم موضوعات میں آج اتنا ہی۔ دیجیے اپنے میزبان ساحل اقبال کو اجازت۔ اللہ حافظ۔